أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف واجبة ومندوبة مبيحة وغير مبيحة حين أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر. ہم کتاب طہارت میں اس بحث تک پہنچے تھے کہ مصنف نے جو طہارت کی تعریف شرعی کی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. استعمال ظہور مشروط بالنیہ، اس میں استعمال بمنزلہ جنس ہے، اور مشروط بالنیہ جو ہے یہ فصل ہے کہ جس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو خارج کیا گیا ہے. اب شارع الرحمہ فرماتے ہیں کہ وبقیت الطہارات الثلاث مندرجۃ فی التعریف، کہ باقی جو ہیں طہارات الثلاث وہ تعریف میں مندرج ہیں. طہارات الثلاث سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو چیزیں خارج ہو گئیں وہ خارج کر لیں. ازالۃ النجاست عن الثوب والبدن وغیرہما، ان میں نیت شرط نہیں تھی، لیکن طہارات ثلاثہ جو ہیں وہ داخل ہیں تعریف کے تحت، وہ تعریف کے تحت مندرج ہیں. وہ ہیں فرماتے طہارات ثلاث یہ بنتی ہیں واجبۃ و مندوبۃ. طہارات ثلاث سے مراد یہاں پر وضو، غسل اور تیمم، یہ تین طہارتیں ان کو طہارات ثلاث کہتے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسم: وضو واجب، وضو مندوب، غسل واجب، غسل مندوب، تیمم واجب، تیمم مندوب. پھر ان میں سے ہر ایک کی دونوں قسمیں: وضو واجب مبیح، غسل واجب غیر مبیح. وضو واجب مبیح، وضو واجب غیر مبیح، غسل واجب مبیح، غسل واجب غیر مبیح. وضو مندوب مبیح، وضو مندوب غیر مبیح، غسل مندوب مبیح، غسل مندوب غیر مبیح، تیمم مندوب مبیح، تیمم مندوب غیر مبیح. یہ کل 12 صورتیں بن جاتی ہیں. فرماتے ہیں ان کی مثالیں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ مثالیں اگر دیتے جائیں تو اس طرح ہم مثال دیں گے کہ وضو واجب ہو اور مبیح للصلاۃ. فرماتے ہیں کہ ایسا وضو کہ جو وقت نماز داخل ہونے کے بعد کیا گیا ہو وہ وضو واجب ہوتا ہے اور مبیح للصلاۃ ہے. وضو واجب غیر مبیح للصلاۃ. فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جو ہے حائض والی عورت جو ہے وہ غسل حیض کرتی ہے تو ساتھ وضو بھی کرتی ہے، تو یہ وضو واجب ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مبیح للصلاۃ نہیں ہے. تنہا یہ وضو کر کے نماز پڑھ لینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو غسل حیض بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہو گیا وضو واجب مبیح للصلاۃ کی مثال اور وضو واجب غیر مبیح للصلاۃ کی مثال. وضو مندوب مبیح للصلاۃ، وقت نماز داخل ہونے سے پہلے وضو کیا گیا تو یہ وضو مندوب ہے اور مبیح للصلاۃ بھی. اس کے ساتھ آپ وقت نماز داخل ہو جائے وضو باقی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو مندوب غیر مبیح للصلاۃ، ایسا وضو کہ جو ایک خاتون حیض کی حالت میں اپنی عبادات کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے
کہ وہ میری عادت نماز کی اور عبادت کی ختم نہ ہو، وہ وضو کرتی ہے اور مصلی پہ بیٹھتی ہے اور ذکر و اذکار کرتی ہے، تو یہ وضو مندوب غیر مبیل الصلاۃ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غسل واجب مبیل الصلاۃ، وقت نماز داخل اور غسل جنابت واجب تھا، غسل واجب ہے اور مبیل الصلاۃ بھی ہے، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ غسل واجب غیر مبیل الصلاۃ، غسل واجب غیر مبیل الصلاۃ کی مثال جو ہے مثلا جیسے غسل حیض والی عورت غسل کرتی ہے اور لیکن وہ تنہا مبیل الصلاۃ نہیں ہے، اس پر واجب ہے غسل، لیکن برہم مبیل الصلاۃ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہے غسل واجب مبیل الصلاۃ اور غسل واجب غیر مبیل الصلاۃ کی مثال ہوگی۔ غسل مندوب مبیل الصلاۃ، وقت نماز داخل ہونے سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ غسل کرتا ہے تو یہ غسل مندوب ہے اور مبیل الصلاۃ ہے۔ اگر غسل باقی ہے، طہارت باقی ہے، وقت نماز داخل ہو گیا تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ غسل مندوب مبیل الصلاۃ۔ غسل مندوب غیر مبیل الصلاۃ، غسل جنابت کے علاوہ باقی جتنے اغسال ہیں اکثر فقہا کے نزدیک وہ سارے اغسال مستحبہ مندوبہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ غسل مندوب ہے اور غیر مبیل الصلاۃ ہے۔ تیمم کے بارے میں کہ تیمم واجب مبیل الصلاۃ اور تیمم میں واجب غیر مبیل الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ یہ تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر وضو واجب کے بدلے میں تیمم ہے تو تیمم بھی واجب ہو جائے گا، وضو واجب مبیل الصلاۃ کے بدلے میں ہے تو یہ تیمم واجب مبیل الصلاۃ ہو جائے گا، اور اگر وضو واجب غیر مبیل الصلاۃ کے بدلے میں ہے تو یہ تیمم واجب غیر مبیل الصلاۃ ہو جائے گا۔ وضو مندوب مبیل الصلاۃ کے بدلے میں ہے تو یہ تیمم مندوب مبیل الصلاۃ ہو جائے گا۔ وضو مندوب غیر مبیل الصلاۃ کے بدلے میں تیمم ہے تو یہ تیمم مندوب غیر مبیل الصلاۃ ہو جائے گا۔ ہم ہی تو غسل کے بدلے میں اگر کوئی تیمم غسل واجب مبیل الصلاۃ کے بدلے میں ہے تو تیمم واجب مبیل الصلاۃ، اور اگر کوئی تیمم غسل واجب غیر مبیل الصلاۃ کے بدلے میں ہے تو تیمم واجب غیر مبیل الصلاۃ، اور اگر کوئی تیمم غسل مندوب مبیل الصلاۃ کے بدلے میں ہے تو یہ تیمم مندوب مبیل الصلاۃ، اور اگر کوئی تیمم غسل مندوب غیر مبیل الصلاۃ کے بدلے میں ہے تو یہ تیمم مندوب غیر مبیل الصلاۃ ہو جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ باقیات الطہارات الثلاث، تین طہارتیں تعریف کے تحت مندرج ہو جاتی ہیں، وہ تین طہارتیں اپنی ان تمام اقسام کے ساتھ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ تین طہارتیں اپنی ان تمام اقسام کے ساتھ کہ واجبہ و مندوبہ و مبیہ و غیر مبیہ ساری کی ساری اس تعریف شرعی کے تحت مندرج ہوتی ہیں ایک شرط کے ساتھ، ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض، کہ اگر طہور سے مراد مطلق الماء والارض مراد لیا جائے، طہور آپ جانتے ہیں طہور سے مراد جیسے کہ بعد میں بھی آئے گا کہ الماء والتراب، فرماتے ہیں کہ جب طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے، مطلق الماء والارض سے مراد یہ ہے کہ وہ ماء اور ارض کے وہ مبیل الصلاۃ ہو یا نہ ہو، تب یہ ساری کے سارے ان اقسام کو یہ تعریف شرعی شامل ہو جائے گی، ان کے اپنے اندر لے لے گی۔ فرماتے ہیں کہ آیا یہ جو طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے گا تو تب یہ تمام اقسام شامل ہوں گی، تو مصنف نے کیا مراد لیا ہے؟ آیا طہور سے مراد مطلق الماء والارض ہے یا کہ کچھ اور؟
مطلق ہے یا خاص ہے؟ فرماتے ہیں کہ مصنف کی عبارت سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ بعد میں جیسے کہ بیان فرمائیں گے کہ طہور سے مراد مطلق الماء والارض ہے. مصنف مطلق الماء والارض کے قائل ہے. تو لہذا نتیجہ یہاں پر یہ نکلا کہ اگر ہم مطلق الماء والارض مراد لے لیں طہور سے تو یہ ساری کی ساری اقسام اس تعریف کے تحت کہ استعمال طہور مشروط بالنیہ اس تعریف کے تحت وہ داخل. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے تو یہ ساری کی ساری اقسام جو 12 ہم نے قسمیں بیان کی ہیں طہارت ثلاثہ کے تحت جو بنتی ہیں یہ ساری تعریف کے تحت آ جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اشکال ہے. پہلا اشکال، پھر دوسرا اشکال، پھر تیسرا اشکال اور اس کے بعد چوتھا اشکال. 4 اشکال یہ کے بعد دیگر شارح علیہ رحمہ جو ہے وہ مصنف پر وارد کرتے ہیں. پہلا اشکال اس صورت میں ہوگا کہ جب طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا جائے. فرماتے ہیں کہ وہ اعتراض کیا ہے، وہ اشکال کیا ہے. وہ اشکال فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ جب طہور سے مراد مطلق الماء والارض لے لیا جائے گا تو اس وقت نتیجہ یہ نکلے گا کہ ماننا پڑے گا کہ مصنف نے یہ اختیار کیا ہے کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ طہارت سے مراد وہ بھی طہارت ہے ان کے نزدیک جو مبیح للصلاۃ ہو اور وہ بھی طہارت ہے جو مبیح للصلاۃ ہو. یعنی مصنف علیہ رحمہ اس کو بھی طہارت کہتے ہیں جو مبیح للصلاۃ ہو اور اس کو بھی طہارت کہتے ہیں جو مبیح للصلاۃ نہ ہو. کیونکہ طہور سے مراد مطلق الماء والارض لیا تو جب مطلق الماء والارض لیا تو یہ مبیح اور غیر مبیح دونوں کو شامل ہوا. جب دونوں کو شامل ہوا ہے تو یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ مصنف نے اس بات کو اختیار کیا ہے. مصنف کا اختیار یہ ہے، مصنف نے اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ مصنف کا ارادہ یہ ہے، مصنف کی مراد یہ ہے کہ طہارت وہ بھی طہارت ہے جو مبیح للصلاۃ ہو اور اس کو بھی طہارت کہتے ہیں جو مبیح للصلاۃ نہ ہو. مانتے ہیں کہ یہاں پر اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ اکثر فقہا کی اصطلاح کے خلاف ہے. ہمارے فقہا اکثر اس بات کو قبول نہیں کرتے. وہ اس طہارت کو طہارت نہیں کہتے، طہارت شرعی نہیں کہتے جو مبیح للصلاۃ ہو. صرف مبیح للصلاۃ کو طہارت شرعی کہتے ہیں. جو مبیح للصلاۃ نہ ہو اس کو وہ قبول نہیں کرتے کہ یہ طہارت ہے. اور ہمیں طور خود مصنف یہاں پر اگرچہ لمحہ میں مصنف کی مراد یہ نکلتی ہے، مصنف کی مراد یہ ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ مطلق الماء والارض مراد لے رہا ہے اور جو مبیح للصلاۃ اور غیر مبیح للصلاۃ دونوں کو شامل ہے. یہاں اگرچہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مبیح للصلاۃ کو بھی طہارت شرعی کہنے کا قائل ہے اور غیر مبیح للصلاۃ کو بھی طہارت شرعی کہنے کا قائل ہے. یہاں تو یہی مراد اس کی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن مصنف باقی کتب میں اس بات کا قائل نہیں ہے. وہ بھی اکثر فقہا کے موافق ہیں. باقی کتب میں اس بات کا قائل ہے مصنف علیہ رحمہ کہ جو مبیح للصلاۃ ہوگی وہ طہارت شرعی ہے، جو مبیح للصلاۃ نہیں ہوگی وہ طہارت شرعی نہیں ہے. یہ اشکال اول مصنف علیہ رحمہ. دوسرا اشکال شہید ثانی شارح علیہ رحمہ مصنف پر جو ہے وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر مطلق الماء والارض نہیں ہے، معنی مطلق نہیں ہے، خاص ہے. صرف مبیح للصلاۃ ہی طہارت شرعی ہے. فرماتے اس کے باوجود یہ تعریف جو مصنف نے کی استعمال طہور مشروط بالنیہ، یہ تعریف پھر ٹوٹ جاتی ہے. وہ کس طرح ٹوٹ جاتی ہے؟ اس میں پھر نقص پایا جاتا ہے. وہ کس طرح فرماتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ یہ تعریف
معنی اغیار نہیں رہتی. ینتقض فی التردہ، یعنی معنی اغیار نہ رہنے کی وجہ سے اس میں نقض وارد ہو رہا ہے، یہ ٹوٹ رہی. اس لیے کہ یہ تعریف یہ کہہ رہی ہے کہ استعمال طہور مشروط بالنیہ جو ہے وہ طہارت شرعی ہوتی ہے، جس میں استعمال طہور بھی ہو مشروط بالنیہ. تو ہم نے مان لیا کہ طہور سے مراد مطلق الماء نہیں ہے بلکہ خاص ہے، یعنی وہی طہارت ہے جو مبین اصطلاح ہوتی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے اس تعریف کو ٹوٹتا ہوا دکھاتے ہیں. وہ مثال یہ غسل مندوب، وضوء غیر رافع یعنی مستحب غسل، جیسے کہ مستحب غسل بہت سے، ایک واجب غسل ہے جیسے غسل جنابت ہے، نظری غسل ہے، عادی غسل ہے، قسم کھایا ہے. اس کے علاوہ باقی جو اغسال مستحبہ ہیں تو وہ ایک غسل مستحب باتیں ہیں کہ غسل مستحب اور وضوء غیر رافع میں وضوء غیر رافع مانتے ہیں کہ ویسا وضو جو کہ رافع حدث نہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ جنابت کی حالت میں سونا ہے تو سونے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ وضو رافع حدث نہیں ہے. یا جنابت کی حالت میں کھانے اور پینے کے لیے جو ہے وہ کراہت کو دور کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ وضو غیر رافع من الحدث ہے. تو یہ غسل مندوب اور وضو غیر رافع. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ تیمم بھی کیا جا سکتا ہے غسل مندوب کے بدلے میں